المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دے کرم اور فضل دے نال اج ماشاءاللہ 10واں روزہ ہو گیا ہے۔ ایک عشرہ جڑا اج مکمل ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت دے بڑے کرم اور فضل دے نال ہی گزریا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اگوں بھی اللہ دے کرم اور فضل دے نال ہی گزرے گا۔ تو اسی پہلا استنجے دے متعلق، پھر غسل دے متعلق، وضو دے متعلق اور تیمم دے متعلق مسائل پڑھے سن۔ اج انشاءاللہ اسی اذان دے متعلق پڑھاں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جدوں بھی نماز دے واسطے اذان دیتی جائے، نماز دے واسطے بلایا جائے۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جدوں بھی اذان دیتی جائے جمعے واسطے۔ تو حضرات محترم، اذان دا جڑا ثبوت ہے وہ قرآن کریم تو ثابت ہے کہ اذان جڑی دینی چاہیے نماز واسطے۔ تو اذان دا کتنا اجر ہے اور کتنا ثواب ہے اور کتنی اللہ رب العزت دیاں کرم نوازیاں اذان دینے والے نوں حاصل ہوندیاں نے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساڈے سونے پیارے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ فرمایا جڑا امام ہوندا ہے نا، وہ نمازیاں دی نماز دا ضامن ہوندا ہے۔ جڑا امام ہوندا ہے، ہر ایرا غیرہ بندہ امام نہیں بن سکتا، صاحب علم بندہ امام بن سکتا ہے۔ تو فرمایا امام جڑا ہے نمازیاں دی نماز دا ضامن ہوندا ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جڑا ہوندا ہے امانت دار ہوندا ہے اور قابل اعتماد ہوندا ہے۔ قابل اعتماد مثلاً کہ اس بندے نو علم ہے کہ اذان کس وقت دینی ہے، یہ نہ ہے زوال دا ٹائم ہو جائے تو اذان دینی شروع کر دے، یعنی کہ اس بندے نو وہ قابل اعتماد ہوندا ہے کہ صحیح اذان دے رہا ہے اور اپنے وقت دے اذان دے رہا ہے۔ پھر نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ میری قوم دے اماماں نو ہدایت نصیب فرما، یعنی کہ ہدایت بھی خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور اگر لوگوں نو بھی ہدایت کا ذریعہ بنن، لوگوں نو ہدایت دیں۔ وَغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ، اور میری امت دے مؤذنہ دی بخشش فرما دے۔ تو اذان دین والے دی بخشش دی دعا ساڈے سونے پیارے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اور حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤذن یغفر لہ مدی صوتہ، فرمایا جدوں مؤذن اذان دیندا ہے نا، تو جتھوں تک ان دی آواز جاندی ہے، تو فرمایا یغفر لہ، اور جڑی مخلوق ان دی اذان سندی ہے انساناں تو علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق ان دے واسطے بخشش دی دعا کر دی ہے، اذان دینے والے واسطے بخشش دی دعا کر دی ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور خشکی اور تری یعنی کہ زمین تے چلن والی مخلوق اور پانی دے اندر رہن والی مخلوق جدوں مؤذن دی اذان سندی ہے تو ان دے واسطے گواہی دیندے نے کہ اللہ سونیا قیامت نے ان دی گواہی دیاں گے کہ لوگاں نو نماز دی طرف بلاندا رہا ہے۔ اور حضرات محترم، پھر محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وشاہد الصلاۃ یکتب لہ 25، فرمایا پھر جد نمازی بندہ آ کے نماز پڑھدا ہے نا،
کلے نمازی نو اللہ تعالیٰ 10 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے، لیکن جدوں اوہی نمازی جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے 25 اللہ رب العزت انہوں 5 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے، کلیاں 10 دا اور جماعت دے نال 5 نمازاں دا۔ وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا، اور 2 نمازاں دے درمیان اس بندے کو جڑے صغیرہ گناہ ہو جاندے نے نا، یعنی کہ ہن اسی فجر دی نماز پڑھیے، ساڈے کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کوئی ایسا گناہ سر زد ہو گیا ہے، کبیرہ نہیں ہے چھوٹا گناہ ہے لیکن ہو گناہ گیا ہے، فرمایا جدوں اسی ظہر دی نماز پڑھاں گے نا اللہ تعالیٰ نماز دی برکت دے نال او چھوٹا گناہ بھی ساڈا معاف فرما دے گا، اتنیاں برکتاں نے۔ حضرات محترم، اذان دی ابتدا، اذان دا آغاز کدوں ہویا؟ چونکہ نماز جڑی نا ہر امت دے اتے اللہ نے فرض کیتی ہے، ہر امت دے اتے، تو اذان نماز دے واسطے بلان واسطے نا پہلا کسی نے بھی اذان نہیں دیتی ہے، کسی امتی نے، پہلیاں جتنیاں بھی امتاں گزریاں نے، انہاں دے اندر طرح طرح دے طریقے سن، کئی واجہ وجا کے لوگاں نو نماز دی طرف بلاندے سن، کئی اگ جلا کے لوگاں نو نماز دی طرف بلاندے سن، کئی ڈھول وجا کے لوگاں نو نماز دی طرف بلاندے سن۔ تو سونے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز دے اندر نا پریشان بیٹھے نے کہ اسی انہاں دی مشابہت اختیار نہیں کرنی، اسی سونا کام اختیار کرنا ہے جڑا معاشرے دے اندر سونا ہوئے اور لوگاں دی رغبت نماز دی طرف ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابو بریدہ فرماندے نے انصار صحابہ دے وچوں نا ایک بندہ سی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول نہ آ کے کھانا کھاندا سی، تو مسجد دے اندر ہی رہندا سی، تو دیکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے، اس بندے نے کھانا چھڈ دیتا اور مسجد دے اندر چلا گیا، مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے نہ اسے مقام تے سو گیا، آرام کردا پیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بریدہ فرماندے نے کہ اس بندے نو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائی، اور اس خواب دے اندر ایک آدمی آیا یا ایک جناب والا شخص آیا، انہیں سکھایا کہ اے میرے نبی دے صحابی، جا میرے نبی نو جا کے جو میں تنوں سکھا رہا ہوں نا، اے نبی نو دس دے جا کے۔ اس آن والے نے اس انصاری صحابی نو کی سکھایا کہ جدوں بھی لوگاں نو نماز دی طرف بلانا ہے نا، تو اس وقت کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرتين 2 دفعہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، اللہ اکبر 1 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ 1 دفعہ۔ جا جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دس، اور نبی علیہ السلام نے کہو کہ بلال نو حکم دین، بلال اذان دے۔ تو صحابی جاگیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تے آیا تو اجازت چاہی، لیکن اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما سن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نو بھی یہی خواب دے اندر ایک کلمات سکھائے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے تو ان انصاری صحابی نبی علیہ السلام دے کول گئے، جا کے دسیا یا رسول اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مینوں خواب دکھائی ہے اور خواب دے اندر مینوں اذان سکھائی گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی اذان اللہ نے ابو بکر صدیق نو بھی سکھائی ہے، تو لہٰذا جاؤ جا کے فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤْمِنُ، کہ بلال نو حکم دیو کہ اذان دوے۔ تو اذان دی ابتدا اس طریقے دے نال ہوئی ہے۔ اور پھر حضرات محترم، بڑا مسئلہ اتھے ساڈے معاشرے دے اندر لوگ بگاڑ پیدا کرن دی کوشش کردے نے، جدوں اذان دیندے نے نا تو اذان تے اسی طریقے نال ہی دیندے نے جس طریقے دے نال اسی دینے ہیں، لیکن جدوں نماز دی اقامت کہنی ہوندی ہے نا اس وقت بڑا مسئلہ بناندے نے، یعنی کہ پہلا اذان دے اندر تے 2 دفعہ سارے لفظ کہنے، لیکن جدوں اقامت پڑھنی ہے ادوں اشہد اللہ الہ الا اللہ 1 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 دفعہ، یعنی سارے کلمات 1 دفعہ پڑھ دینے۔ لیکن ایسا نہیں، مسلم شریف دے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال نو حکم ارشاد فرمایا اور اذان دے کلمات بھی 2 سکھائے اور اقامت دے کلمات بھی 2 سکھائے نے، لیکن اقامت دے اندر اضافہ کیتا گیا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اور پھر نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جدوں مؤذن اذان دے تو اذان سنن والیاں دے تے کچھ حق کے کچھ چیزاں لازم نے. یا رسول اللہ کیڑیاں چیزاں لازم نے؟ تو نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں مؤذن کہے نا اللہ اکبر تے نال تسی بھی کہو اللہ اکبر. جدوں مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ادوں تسی بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. جدوں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے ادوں تسی بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جدوں مؤذن کہے حی علی الصلاۃ ادوں تسی کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جدوں مؤذن کہے حی علی الفلاح ادوں پھر کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جدوں مؤذن کہے اللہ اکبر تسی اللہ اکبر کہنا ہے. جدوں مؤذن کہے لا الہ الا اللہ ادوں تسی بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ. پھر حضرات محترم اذان فجر اس دے اندر اسی اضافہ کرنے ہیں، ان دے اندر کہنے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہ لوگوں نماز جڑی ہے نیند نالوں بہتر ہے. تو حضرت عبداللہ بن حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر اسی پڑھنے سا الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند نالوں بہتر ہے. پھر جس وقت اذان دے دیئے تو حی علی الصلاۃ آندا ہے اور حی علی الفلاح آندا ہے. مؤذن جڑا ہے اپنی گردن سجے بھی پھیردا ہے اور کھبے بھی گردن نو پھیردا ہے. تو اے سنت مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دیکھیا، آپ وادی ابتہا دی طرف نکلے اور اذان کہی تو جدوں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آیا تو لوا عنقہ یمینا و شمالا تو آپ نے اپنی گردن دائیں بھی پھیریا سی اور بائیں بھی پھیریا سی. تو لہٰذا یہ سنت نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر یہ اس طرح دا عمل ہوندا سی. پھر اسی اذان تو بعد درود شریف پڑھنے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لو. جڑا تانوں درود سونا لگدا ہے نا وہ تسی درود پڑھ سکدے ہو، ان دے اندر منع نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسے مقام دے اتے بھی درود دا وقت مقرر فرمایا. باقی ساریاں عبادتاں دا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت سانو دیتا ہے، ایک وقتہ مقرر دیتا ہے کہ تسی فجر نو فجر دے ٹائم، ظہر نو ظہر دے ٹائم، روزیاں نو روزیاں وچ رکھنا ہے، حج نو حج دے موقع تے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ نو زکوٰۃ دے موقع تے. لیکن درود پاک ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ اللہ نے ان دا وقت سانو مقرر کر کے نہیں دیتا. فرمایا جدوں بھی تہاڈا دل کردا ہے تسی میرے نبی دی ذات درود پڑھ سکدے ہو. تو آیا جڑا اسی اذان تو فوراً بعد پڑھنے ہیں کیا ان دا ثبوت حدیث مبارکہ دے اندر ہے وے کتے؟ تو حدیث مبارکہ ابو داؤد دے اندر، مسلم دے اندر، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر 4 کتاباں دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے انہو سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنے سونے پیارے محبوب کریم آقا دی زبان مبارک تو سنیا. فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. فرمایا جدوں بھی تسی مؤذن دی اذان سنو جیویں جیویں مؤذن کہندا پیا اے اوویں اوویں تسی نال کہندے جاؤ، یعنی کہ اگے جڑا جواب تانوں دسیا. لیکن فرمایا جدوں مؤذن اذان دے دوے تو فرمایا ثم صلوا علیہ، فرمایا پھر میری ذات درود و سلام پڑھنا ہے. اذان تو فوراً بعد دے الفاظ نے. فرمایا فقولوا مثل ما یقول، جیویں مؤذن کبھی اونج کہندے جاؤ. ثم صلوا علیہ، پھر محبت دے نال میری ذات درود و سلام پڑھو. ان دی وجہ کی ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صلی اللہ علیہ بِهَا عَشْرًا. فرمایا جڑا بندہ محبت دے نال میری ذات تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دی ذات تے 10 دفعہ درود بھیجدا ہے. اسی ایک دفعہ پڑھنا ہے لیکن ساڈے اتے ساڈے رب نے 10 دفعہ درود بھیجنا ہے. پڑھنا نہیں، رب پڑھن تو پا کے بھیجنا ہے ساڈے اتے.
کہ جب میرے بندیا تو میرے نبی تے درود پڑھیا ہے جب میں اپنی 10 رحمتاں دا نزول تیرے اتے فرما چھڑیا ہے. تو فرمایا پھر جس وقت درود پڑھو درود تو فوراً بعد پھر ثم صلی اللہ عز و جل لی الوسیلہ فرمایا پھر میرے واسطے وسیلے دی دعا منگو جڑی اسی پڑھنے نا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ وسیلے والی دعا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا درود پڑھن تو فوراً بعد میرے وسیلے والی دعا منگو. وجہ کیے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسے دا نہیں بنے گا کوئی کسے دا نہیں بنے گا لیکن جس بندے نے یہ وسیلے والی دعا پڑھی ہوئے گی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں میری شفاعت نصیب فرما دے گا. تو حضرات محترم اندیاں برکتاں اور رحمتاں نے. اور پھر اذان تو پہلا بھی اسی درود پڑھنے ہیں تو اندہ کتھے وے تو بنو نجار دی نا ایک خاتون ہے وہ بیان کر دی ابو داؤد دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں اذان پڑھ دے سن صبح تو آپ سب تو اچھا مکان سی اس بنو نجار دی عورت دا مدینے دے اندر سب تو اچھا مکان. تو آپ فرماندیاں نے کہ حضرت بلال حبشی میرے گھر دی چھت تے آ کے اذان دیندے سن اور اذان دے وقت تو پہلے ہی آ کے بیٹھ جاندے سن اور جس وقت اذان دا ٹائم ہوندا سی نا تو بلا ناگا یہ نہیں ایک دن پڑھ لیا تے 2 دن چھڑ دیتا نہیں بلا ناگا یہ پڑھ دے سن اللہم انی احمدک و استعینک علی قریش ان یقیموا دینک یعنی کہ اذان تو پہلا ان کلمات دا اضافہ کر دے سن اپنے کولوں پڑھ دے سن. لہٰذا اگر جی یہ دعا پڑھنا جائز ہے تو نبی دی ذات درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے. تو لہٰذا اذان سونی پڑھنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا سب تو اچھیاں گردناں والے اس امت دے مؤذن ہون گے سب تو اچھیاں گردناں والے یعنی دوروں ہی پہچانے جان گے اے نبی کائنات دی امت دے مؤذن آ رہے ہیں. تو لہٰذا مؤذن نو بھی چاہیے کہ اذان پڑھے لوگاں کو بد دعاواں نہ لوے جتھے حدیث مبارکہ دے اندر اے ہے نا کہ ہر چیز ان دے واسطے بخشش دی دعا کر دیئے کیوں وہ اذان دے رہے ہیں تے اذان بھی صحیح دے رہے ہیں ان دے واسطے بخشش دی دعا ہے لیکن جڑا اذان غلط دے رہے ہیں ان دے واسطے ہر مخلوق بد دعا کر دیئے. لہٰذا اذان درست ہونی چاہیے. اللہ اکبر نو اللہ اکبر دے مقام تی رکھنا چاہیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد در رسول اللہ نہیں کہنا در رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ اذان ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنیاں دے نال سمجھن دی اور اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا ہر بندے نو ہی مؤذن ہونا چاہیے. جی اللہ اکبر نہیں کہنا اللہ اکبر لفظ ہے ٹھیک ہے. جڑا بھی پڑھدا ہے انہوں درست کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے. اللہ اکبر وکبر لفظ نہیں ہے. جی اس طرح اشارہ نہیں کریدا کسی ہل تو جیڑا بھی ہے نا انہوں یہ درست کرنا چاہیے. انہوں دی چھڈو خود شیخ الحدیث نے بچارے انہوں دے کیڑی گل ہے وہ تو جڑی بھی انہوں نے گل کہی وہ آندے نہیں جناب ساڈے سر تو بھاری ہے اسی خود کر لواں.